بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایس فار یو چینل دیکھنے والے ناظرین کو محبتوں برا سلام۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزکیہ میں درج ہے کہ ابو القاسم الجہینی یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ کسی خلیفہ کی ایک کنیز نہایت حسین و جمیل تھی۔ خلیفہ وقت اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ کی محبوبہ کنیز نے انگڑائی لی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے لانا چاہا تو باوجود کوشش کے ایسا نہ کر سکی اور اس کے بازو اسی طرح کھلے ہی رہ گئے۔ وہ اپنے بازو میں سخت درد کی وجہ سے چلانے لگی۔ محل میں موجود تمام کنیزیں اس کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ اس کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر خلیفہ کو بھی اطلاع دی گئی۔ خلیفہ نے آ کر اپنی محبوب کنیزہ کا مشاہدہ کیا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی لیے فوراً یہ حکم دیا کہ تمام طبیبوں کو ابھی محل میں حاضر کیا جائے اور جلد از جلد کنیز کی صحت یابی کے لیے کوششیں کی جائیں۔ تمام طبیبوں نے اپنی مہارت اور تجربے پر ناز کرتے ہوئے اپنی اپنی دواؤں کا استعمال کرایا، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا اور اس کنیز کو اس صورت میں کئی دن گزر گئے۔ خلیفہ وقت بھی بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اپنے شاہی طبیب کو اپنے پاس بلایا اور مشورہ کیا۔ وہ عرض کرنے لگا، امیر المومنین، آپ کی کنیز پر کوئی دوا اثر نہیں کر رہی۔ ہاں، اگر اس کے پاس کوئی اجنبی شخص پہنچے اور اس کی مالش کرے۔ طبیب ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ خلیفہ سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میری محبوب کنیز کو کوئی غیر مرد ہاتھ لگا سکے؟ اگر مالش ہی کروانی ہے تو کسی دوسری کنیز سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی غیر مرد میری محبوبہ کے ننگے بدن کی مالش کرتا ہے تو میری کیا عزت باقی رہے گی؟ میں کیسے برداشت کر سکوں گا؟ طبیب نے عرض کی، یہ کسی کنیز کے بس کا کام نہیں، اس کے لیے کوئی خاص تجربہ کار آدمی چاہیے اور میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کام میں کافی مہارت رکھتا ہے۔ آخر کار کچھ سوچ بچار کے بعد خلیفہ اپنی کنیز کی صحت کی خاطر اس بات پر راضی ہو گیا اور کہا، یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی رہے گی۔ خلیفہ وقت نے اپنی کنیزوں سے کہہ کر اس محبوبہ کنیز کے کپڑے اتروا کر اس کو کمرے میں کھڑا کروا دیا۔ باہر موجود اس طبیب نے ایک شخص کو بلوایا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس شخص نے اپنی آستین میں سے تیل کی شیشی نکالی اور خلیفہ سے کہا کہ مجھے اندر کنیز کے پاس جانے کی اجازت دے دیجیے۔ خلیفہ نے اجازت دیتے ہوئے دل ہی دل میں نیت بھی کر لی کہ جب یہ شخص واپس آئے گا تو اسے قتل کروا دوں گا۔ جب وہ شخص کمرے میں اس کنیز کے پاس گیا تو وہ کنیز برہنہ طور پر کھڑی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب ہوا، اس نے ایک ہاتھ میں مالش کے لیے تیل کی شیشی لی اور جب وہ دوسرے ہاتھ سے کنیز کے جسم کو چھونے کے لیے آگے بڑھا تو کنیز پر شدت کے ساتھ گھبراہٹ اور حیا کا غلبہ ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو نیچے کر کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ وہ ہاتھ جنہیں وہ حرکت نہیں دے پا رہی تھی، کسی غیر مرد کے پاس آنے کے خوف سے اس کا بدن گرم ہو گیا اور طبی حرارت کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی جسم کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب رہی۔ جب کنیز نے اپنے جسم کو ہاتھ سے چھپا لیا تو اس شخص نے کہا کہ تم اپنے مرض سے شفا پا چکی ہو اور اب اپنے جسم کو ڈھانپ لو، میرا کام مکمل ہوا۔ اور جب وہ شخص کمرے سے باہر آیا تو خلیفہ نے اسے پکڑنے کا حکم دیا اور پھر طبیب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم ایسے شخص کے ساتھ کیا معاملہ مناسب سمجھتے ہو جس نے میری کنیز کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے؟ تو طبیب نے عرض کی، بادشاہ سلامت، ذرا ٹھہر جائیے۔ پھر وہ طبیب اس شخص کے پاس گیا جو تیل کی شیشی لے کر اس کنیز کے جسم کا مشاہدہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ طبیب نے اس شخص کی داڑھی کھینچ لی جو مصنوعی نکلی۔ وہ داڑھی طبیب کے ہاتھ میں آ گئی اور جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو خلیفہ کی کوئی کنیز نکلی۔ طبیب عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ آپ کی حرمت و ناموس کو مردوں کے سامنے گرا دوں، مگر مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ بات آپ پر کھول دیں تو اس کی اطلاع اس مریضہ کنیز کو بھی ہو جانی تھی اور پھر میری تمام تدابیر بیکار ہو جاتی۔
کیونکہ میں نے چاہا تھا کہ اس کنیز کے دل میں سخت گھبراہٹ پیدا کر دو اور اس کی طبیعت پر گرمی کا جوش پیدا ہو جائے اور وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچ سکے، تو میرے ذہن میں اس کے سوا اور کوئی ہیلا نہ آیا اور میں نے یہی رائے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ خلیفہ وقت اس طبیب کی ذہانت سے بہت خوش ہوا اور پھر اسے بہت سے انعامات سے نوازا۔ ابو القاسم کہتے ہیں کہ اسی نظریہ کی بنیاد پر اتباع نے ضعیف قسم کے لقوہ کے علاج کے لیے یہ تجویز کیا ہے کہ جب مریض غافل ہو تو لقوہ کی مخالف جانب پر اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا جائے تاکہ اس کا قلب طبی جذبہ گرمی پیدا کر دے، تو پھر وہ بے اختیار اس طرف اپنا منہ پھیرے گا جس سمت سے تھپڑ لگا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔